اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ آفتاب ہدایت اور رسالت طلوع ہوتا ہے۔ تفسیر اس اجمال کی یہ ہے کہ جب وہ روحانی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں ودیت کی تھی، عبادت و ریاضت اور اس خلوت سے نشوما پا کر تحمل وحی اور برداشت منصب نبوت کے قابل ہو گئی، تو ایک روز غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے جھنجھوڑا اور پھر چھوڑ کر کہا، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خوفزدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھ پر کمبل اوڑھ دو۔ ختیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھ دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کیفیت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سنائی اور کہا، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، واللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صلح رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان نواز ہیں اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ تسلی دینے کے بعد ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی۔ ورقہ نے سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا ہے اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ ابتدا میں ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی، اس کو زمانہ فطر کہتے ہیں۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے مکان کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فرشتے کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں یہ پرجلال آواز آئی، یا ایھا المدثر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو، قم فانذر۔ اٹھو اور ہدایت کر دو، وربک فکبر۔ اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو، وثیابک فطہر۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فاہجر۔ اور ناپاکی سے دور رہو۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دامن کوہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ توحید کا کام پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ علی بن ابی طالب اور زید بن حارث رضی اللہ عنہا بھی پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ ابو بکر بن ابی قحاف رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔
پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کردہ غلام، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اخلاص سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ اور محجوب نہیں تھا۔ ان سب کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداء میں اپنی تبلیغ کی تعلیم نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدمت نمایاں انجام دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب سے عثمان بن ابی عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ پھر ابو عبیدہ بن الجراح، ابو سلمہ، عثمان بن معزون، قدامہ بن معزون، سید بن زید، فاطمہ ہمشیرہ، عمر بن الخطاب، زوجہ سعید رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عمیر، عبداللہ بن مسعود، جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میں عورت، مرد، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چھپکے چھپکے ہوتی رہی، اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ان 3 سال کے عرصے میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ تھا۔ قریش ابتداء میں اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہذا تمسخر اور زبانی طور پر اظہار ثانی کرتے تھے۔ قریش میں بعد ایسے شرارتی پیشہ لوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایذائے جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص ماں چند مسلمانوں کے اس گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین مکہ اس طرف کو نکل آئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو سختی اور درشتی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور ایک کافر سعد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اس طرف نکل آئے اور خاموش کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھ کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی، اور سعید روحیں کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔ اب حکم الہی نازل ہوا کہ تم کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر ملک عرب کے دستور کے موافق لوگ آ کر جمع ہونا شروع ہوئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق القول پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی عام قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے آئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورۃ تبت نازل ہوئی۔ آپ سے تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات
ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ایک ضیافت کا انتظام کرو، چنانچہ انہوں نے ضیافت کا انتظام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بیہودہ باتیں شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا۔ بتاؤ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور و قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں میں، میلوں میں اور بازاروں میں اور نشست گاہوں میں اور لوگوں کے گھروں میں جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع فرماتے تھے۔ زنا، قمار بازی، خیانت، چوری اور ڈاکہ زنی وغیرہ سے لوگوں کو روکتے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی، اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذاہب اور طریقہ عمل کی مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اسلام ایک عام اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا۔ یہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ قریش اور اہل مکہ کی عظمت اور تعظیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی، جن کی عبادت کے لیے تمام قبائل عرب مکہ میں آتے اور مراسم بت پرستی بجا لاتے۔ اسلام بت پرستی کا دشمن تھا۔ اس کا بد یہی نتیجہ ان لوگوں کی عزت و عظمت کا زوال تھا۔ بڑے بڑے سردار اور ذی عزت لوگ یہ کس طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بوجھ اپنی گردنوں پر رکھیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے، اس لیے وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلے کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کرے۔ اس علانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت پر مستعد اور در پہ استحصال ہو گئے۔ کفر و اسلام کی یہ اعلانیہ کشمکش نبوت کے 4تھے سال کے ساتھ ہی خوب زور و شور سے شروع ہو گئی۔ اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کوہ صفا میں ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال فرمانا شروع کیا۔ اسی مکان میں ہر نیا داخل اسلام ہونے والا شخص آتا اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں مل کر سب نماز ادا کرتے تھے۔ 3 سال یعنی نبوت کے 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ اور اسلامی دارالصدر یہی دار ارقم رہا۔ اس 3 سال میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا رتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دار ارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی اور دار ارقم سے باہر نکل آئے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا استحصال ضروری سمجھا تو ایذا رسانی اور تقلید دہی کے نئے طریقے اختیار کیے۔